السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ سب یقیناً بہت اچھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے ایمان میں رکھے، آمین۔ آج ہم نے اپنے جس ٹاپک کو پڑھنا ہے وہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اکثر ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے اور کلاسیفیکیشن کے حساب سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے اس کو بہت اچھا سا پریپیئر کرنا ہے، اس کے اچھے سے نوٹس بنانے ہیں، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے لانگ کوشچن میں تو اکثر آیا ہوا ہے، تو بعض دفعہ اس میں سے اس کے شارٹ کوشچنس بھی آ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو جو ہے بہت اچھا سا پریپیئر کرنا ہے۔ تو اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ پرنسپلز اینڈ رولز فار کلاسیفیکیشن آف اے بک اور ڈٹرمینیشن آف سبجیکٹ آف اے بک، مطلب کتب کی درجہ بندی کے اصول اور رولز کیا ہیں، کس طرح ہم وہ کون سے پرنسپلز ہیں جن کو دیکھ کر ہم ایک بک کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں۔ بک کی درجہ بندی کے لیے ہم ایک کتاب کو کیسے اسیس کریں گے، اسیسمنٹ آف اے بک ہے اس کے اوپر۔ ڈٹرمینیشن آف اے کتاب کے موضوع کا تعین کیسے کیا جاتا ہے۔ کتاب کو ظاہری بات ہے، ہم نے جب کتاب کو کلاسیفیکیشن نمبر لگانا ہے تو سب سے پہلے تو ہم نے کتاب کے موضوع کا تعین کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتاب ہے اس کا کیا سبجیکٹ ہے، تو اس سبجیکٹ کو ڈٹرمن کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم کچھ لائبریرین کی سینگس پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا ہے۔ مسٹر میلول ڈیوی کے مطابق کتابوں کو وہاں نہیں رکھنا چاہیے جہاں وہ مناسب ہوں، بلکہ کتابوں کو موضوع کے مطابق رکھنا چاہیے۔ کتابوں کو وہاں نہیں رکھنا چاہیے جہاں وہ مناسب ہوں، بلکہ کتابوں کو موضوع کے مطابق رکھنا چاہیے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ بکس کو ان کی حیت کے مطابق مت رکھیں، ان کو ان کی ادبی صورت کے مطابق مت رکھیں، ان کو ان کے سبجیکٹ کے مطابق رکھیں۔ مطلب بکس کو کلرز، شیپس کے مطابق مت رکھیں۔ یہ مت کریں کہ یہ شاعری کی کتابیں ہیں، یہ ساری ہم ایک جگہ کر لیں۔ یہ نہیں کریں کہ یہ ساری جو ہے نا اس طرح بکس ہیں، تو ان کو ان کے سبجیکٹ کے مطابق آپ جو ہے ان کو ارینج کریں۔ دوسرا آ گیا مسٹر سیئرس نے کہا ہے کہ پہلے کتابوں کو موضوع کے مطابق ترتیب دیں اور پھر اس کو ادبی صورت میں، مطلب سبجیکٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے بکس کو سبجیکٹ کے مطابق ارینج کریں اور اس کے بعد اس کو ادبی صورت میں۔ مسٹر میرل اس نے بھی یہی کہا ہے کہ کتاب کو عام طور پر موضوع کے اعتبار سے ترتیب دینا چاہیے۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اس کے سبجیکٹ کو معلوم ہم کہاں سے کریں گے، کون سے اصول اپنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے ایک بک پکڑی اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ کہاں سے دیکھیں گے؟ ہمیں سب سے پہلے نظر آئے گا ٹائٹل آف اے بک، کتاب کا عنوان۔ کتاب کے عنوان سے ہم اس کا ٹائٹل دیکھیں گے۔ جیسے آپ کی بک ہے اساس لائبریری سائنس، اس سے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ اس کا سبجیکٹ لائبریری سائنس ہے، لیکن ہر بک سے ایسے نہیں پتہ چلتا۔ بہت ساری ایسی بکس ہیں جن کے ٹائٹلز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جیسے فرض کریں کرن سورج، زندہ رود، اس سے تو آپ کو بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ پھر ٹائٹل آف دا بک سے، کتاب کے عنوان سے مدد تو لی جا سکتی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہے کہ اسی سے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ سیکنڈ آ گیا ہمارے پاس ٹیبل آف کانٹینٹس۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ٹیبل آف کانٹینٹس ہیں، جو اس کی فہرست مضامین دی گئی ہے اندر، اس سے ہم دیکھیں گے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے۔ فہرست مضامین میں ابواب یا کتاب کے دیگر حصوں کو ترتیب سے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ صحیح موضوع کو دریافت کرنے کے لیے بہترین رہنمائی کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اگر اس میں مناسب مضامین نہ ہوں تو پھر ہم دوسرے ذرائع سے مدد لیں گے۔ پھر آ گیا ہمارے پاس ہیڈنگز آف دا چیپٹرز۔ اگر فرض کریں کہ ٹیبل آف کانٹینٹ سے بھی نہیں پتہ چلتا، بعض دفعہ بکس ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے ٹیبل آف کانٹینٹ سے بھی نہیں اندازہ ہوتا، تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کو
اس کے جو چیپٹرز کے ہیڈنگز ہوں گے اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ یہ جو ہے یہ کتاب کون سے سبجیکٹ پہ لکھی گئی ہے۔ چوتھا ٹاپک آ جاتا ہے ہمارے پاس پریفیس۔ پریفیس کیا ہے؟ پریفیس دیباچے کو کہتے ہیں۔ اکثر بکس میں دیباچہ لکھا ہوتا ہے، جو ہی ہم ٹائٹل آف دا پیج اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ورسو آف پیج کے بعد دیباچہ آ جاتا ہے۔ دیباچہ جو ہے وہ بعض دفعہ مصنف خود لکھتا ہے اور لیکن اکثر وہ کسی ماہر مضمون سے لکھوایا جاتا ہے۔ ماہر مضمون سے یہ اس لیے لکھوایا جاتا ہے کہ دوسرے جو ہیں انہوں نے اس بک کے بارے میں کیا رائے قائم کی ہے اور اس مصنف کا جو نقطہ نظر ہے اس کی وہ کیسے وضاحت کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں اس بک کے سبجیکٹ کا پتہ چلتا ہے اور ہم جو ہے درجہ بندی کے مقاصد کے لیے دیباچے کا جائزہ بھی لے سکتے ہیں اور اسے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا سبجیکٹ کیا ہے۔ اگر فرض کریں اس سے بھی ہمیں نہیں پتہ چلتا تو انڈیکس ہے۔ اگر کتاب میں اشاریہ موجود ہو، ہر بک میں انڈیکس موجود نہیں ہوتا، کچھ بکس کے اینڈ کے اوپر انڈیکس ہوتا ہے اور اس میں بھی جو ہمارے بکس میں جو ٹاپکس ڈسکس کیے ہوتے ہیں ان سب کی ایک لسٹ ہوتی ہے اور وہ لسٹ جو ہے مختلف سبجیکٹس اس کے اوپر لکھے ہوتے ہیں اور اس کے آگے اینڈ پہ ساتھ اس کا پیج نمبر دیا ہوتا ہے کہ یہ والا ٹاپک آپ کو اس پیج پہ مل جائے گا، اور اس انڈیکس سے بھی ہم جو ہے اس بک کے سبجیکٹس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر ہم نے ریفرنس بکس آ جاتی ہیں۔ کتاب کی خصوصیات کے بارے میں ہم حوالہ جاتی جو کتابیں ہیں، مثلا ہماری کتاب یاد ہے، ہمارا کیٹلاگ ہے درجہ بند، ہم سبجیکٹ کیٹلاگ جس کو ہم شیلف لسٹ کیٹلاگ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ڈکشنریاں ہیں، ادب کی تاریخ ہے، انسائکلوپیڈیا، اس کے ڈفرینٹ جگہ پہ بکس کے تبصرے بھی آتے ہیں، ان سے بھی ہم مدد لے سکتے ہیں۔ پھر آ گیا سبجیکٹ میٹر۔ بک کے اندر جو سبجیکٹ میٹر لکھا ہوا ہے اس کے اندر اس کی تصاویر بھی ہوں گی، فوٹوز، نقشے، خاکے، اس سے بھی ہم اس سبجیکٹ کا بک کے سبجیکٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ پھر ناشر کے نوٹ ہیں، تبصروں کے خلاصہ جات، نئی کتب کے جیکٹ سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ پھر آ گیا اوپینین آف اے سبجیکٹ اسپیشلسٹس۔ اگر ان سب سے نہ پتہ چلے تو ہم جو ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں ان کو بک دکھائیں گے اور ان کو بک دکھا کر ان سے ہم اس بک کا سبجیکٹ پتہ کریں گے، کیونکہ بعض دفعہ ایک بک جو ہے اس کے 2 سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ 2 سبجیکٹس کے اوپر اگر بک ہو تو ہمیں یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ہم اس کی کلاسیفیکیشن کرتے وقت ہماری لائبریری کے مطابق کون سا سبجیکٹ امپورٹنٹ ہے اور ہم اس کو کس جگہ پہ رکھیں گے۔ یہ جو ہے پھر ہم سبجیکٹ اسپیشلسٹ سے کنسلٹ کریں گے کہ یہ بک جو ہے اس بک کو ہم اپنے کون سے والی سیکشن میں اس کو رکھیں گے اور وہاں پہ ہم اس کو جو ہے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج آپ نے یہ اپنا ٹاپک پڑھا ہے جسے ہیں پرنسپل اینڈ رولز فار کلاسیفیکیشن آف بک اور ڈٹرمینیشن آف سبجیکٹ آف اے بک، کہ ہم ایک سبجیکٹ کا موضوع کیسے تعین کریں گے۔ یہ جو ہے یہ آپ نے اس کی اسائنمنٹ بنا کے تو آپ نے مجھے سینڈ کر دینی ہے۔ اللہ آپ کے وقت میں برکت دے۔ اوکے۔